بات بتاتا ہوں، آپ لوگ اور میں یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ سوال 15 نمبر کا ہے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یہ سوال آپ کے 45 نمبر کا ہے تو آپ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ آپ لوگ کہیں گے سر یہ 45 نمبر کا کیسے ہے، یہ تو پیپر میں لکھا ہوا ہے 15 نمبر کا ہے، آپ اس کو 45 نمبر کی ویٹیج دے رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کا سوال سیکنڈ لاسٹ سوال ہونا ہے، سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہونا ہے۔ اور جو شعروں کی تشریح ہے نا، اس کے اندر آپ کی زبان کی تفہیم، جسے ہم کمپریہنشن آف لینگویج کہتے ہیں، یہ چیک ہوتی ہے۔ آپ کا ادبی لگاؤ چیک ہوتا ہے کہ آپ کو ادب سے، شاعری سے کتنا لگاؤ ہے۔ اس کے اندر جب آپ تشریح کر رہے ہوتے ہو تو آپ کی تخلیق، قوت تخلیق، یا جسے کریٹیوٹی کہتے ہیں، یہ چیک ہوتی ہے۔ اور شعروں کی تشریح کے اندر اس سب کے علاوہ ایک امپریشن کریٹ ہوتا ہے آپ کے ایسے کے لیے، جو کہ آپ کا لاسٹ کویسچن ہوتا ہے۔ ایسے کے اندر اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ ایسے لکھ رہے ہوتے ہو تو کبھی ایسا ہوتا ہے ٹائم کم پڑ گیا، کبھی ایسا ہوا کہ کسی کوئی آپ کا جو لاجک ہے وہ ویک ہو گئی، کبھی زبان اچھی نہیں ہوتی۔ تو جس بندے کی شعروں کی تشریح اچھی ہوگی اور وہ اچھے سے کر رہا ہوگا تو اس بندے کے اردو میں مارکس اچھے آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ 45 نمبر کی میں اسے ویٹیج دے رہا ہوں شعروں کی تشریح کو۔ کل تک جو ہم نے پڑھا تھا وہ 55 نمبر کا تھا۔ ایسے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کیسے لکھنا ہے، وہ ذرا مٹیریل وہی ہے، آ جا کے ایک آدھا کوئی جنرل ٹاپکس پہ آ جاتا ہے، ایک آدھا اردو زبان کی اہمیت پہ آ جاتا ہے، اور ایک آدھا جو ہے وہ کسی سوشیو اکنامک ایشو پہ آ جاتا ہے، جیسے کرپشن ہے، جیسے کرپشن کو اردو میں بدعنوانی کہتے ہیں، یا جیسے ماحولیاتی آلودگی ہے، اس طرح کا آ جاتا ہے۔ تو میٹیریل جو ہے اس کی آپ کے پاس کمی نہیں ہوتی ایسے کے لیے، صرف ایک آدھا ادبی ایسے آتا ہے، جیسے وہ کہتا ہے اردو ادب کی تحریکیں۔ اب اردو ادب کی تحریکیں صرف وہی بتا سکے گا، یا اردو ادب پاکستان بننے کے بعد اردو ادب کے اندر غزل کا ارتقا، اب وہ بندہ وہی لکھ سکتا ہے جس کا لٹریچر کا بیک گراؤنڈ ہے۔ باقی لوگ جو ہوں گے وہ سارے وہی ٹاپک اٹمپٹ کر رہے ہوں گے جو ایک جیسا ہی ہوگا۔ تو اب جب آپ ایسے کے اندر 30 نمبر کا ایسے ہے، اور اس 30 نمبر کے ایسے میں ایگزامینر کی مرضی ہے وہ آپ کو 10 نمبر دے، وہ آپ کو 20 دے، تو یہ ہم نے اسے کیسے کہنا ہے کہ ایگزامینر صاحب، محترم ممتحن صاحب، ممتحن کہتے ہیں ایگزامینر کو اردو میں، کہ محترم ممتحن صاحب، ہمیں جو نمبرات، نمبرز کی جمع اردو میں نمبرز کے لیے لفظ نمبرات استعمال ہوتا ہے، تو ہمیں زیادہ نمبرات عطا کیے جائیں۔ تو وہ زیادہ نمبرات لینے کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، کچھ ایسی حرکتیں کرنی ہوتی ہیں اپنی تشریح کے اندر، کیونکہ پریسی جو ہے وہ اس میں آپ باہر نہیں جا سکتے، جو آپ کو بتا دیا آپ نے وہی لکھنا ہے۔ ٹرانسلیشن میں آپ کی کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے۔ کریٹیوٹی کن سوالوں میں ہے، یا آپ کے ایسے میں ہے یا آپ کی تشریح میں ہے۔ ایسے کے اندر آپ ہیڈنگز نہیں دے سکتے، صرف آؤٹ لائن میں کریٹیوٹی بندہ ایک محدود دکھا سکتا ہے۔ تو جو اصل یہاں پہ آپ کر سکتے ہو، کریٹیوٹی دکھا سکتے ہو، وہ ان 15 نمبر کے سوالوں میں دکھا سکتے ہو۔ جس بندے کے اس 15 میں سے 10 یا 12 نمبر ہوں گے، 9 نمبر ہوں گے، اس بندے کے ایسے میں 30 میں سے 20-22 نمبر ہوں گے۔ اور جس بندے کے اس سوال کے اندر 15 میں سے 5 نمبر ہوں گے، اس کے ایسے میں بھی 8 نمبر ہوں گے۔ تو یعنی یوں نہ سمجھیں کہ یہ تشریح کا سوال کوئی ڈسکریٹ سوال ہے، یہ اس سے ایسے سے ہٹ کے ہے۔ اور آپ کی جو ایلوکیشن ہونی ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایلوکیشن جن سبجیکٹس نے کروانی ہے، انگلش میں ساروں کے ایک جیسے نمبر آتے ہیں، کوئی 2-2 4-4 نمبر کا فرق ہوتا ہے ایسے میں، یعنی ایک کے 40 آ رہے ہیں، دوسرے کے 45 آ جاتے ہیں، حد 50 پہ چلے جائیں گے۔ پریسی کے اندر آپ کے پاس اگین وہی فرق ہوتا ہے جو عام کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ساروں میں، اگر جو چل رہی ہے 50-55 کی رینج چل رہی ہے تو وہی آ رہے ہوتے ہیں آلموسٹ سب کے۔ جنرل نالج کے اندر جو آپ کو آتا ہوگا لکھ کے آئیں گے وہی نمبر آنے ہیں۔ پاکستان سٹڈیز کے اندر بھی ایک، اسلامک سٹڈیز کے اندر بھی ایک وہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے۔ اردو کے اندر اگر آپ نے اردو ایگزامینر کو بتا دیا کہ جناب، کل میں نے آپ کو اردو ایگزامینر کی سائیکی بتائی تھی، میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ بندہ مذہبی بھی ہے، یہ بندہ رومانٹک بھی ہے، یہ بندہ غزل کو بھی پسند کرتا ہے، یہ بندہ بھاری بھرکم فارسی عربی لفظوں کو بھی پسند کرتا ہے،
और मैंने बताया था कि इसके अंदर एक एहसास महरूमी है बुरी बात, लेकिन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ आज। रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो साथ में खुल के बता देता हूँ आपको, लेकिन आप ये रिकॉर्डिंग या ये बात किसी से शेयर नहीं कीजिएगा कि पंजाबी और उर्दू के एग्जामिनर की जो एहसास महरूमी है उसके साथ खेल के आप अच्छे नंबर लेते हो। मैंने बड़े नेगेटिव अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, बीइंग अ टीचर मुझे यूज नहीं करने चाहिए, लेकिन समझाने के लिए शायद इससे जो है ना मुअस्सर जरिया ना हो समझाने का कि जो उर्दू और पंजाबी का एग्जामिनर है इसकी नफ्सियात के साथ खेल के हम अच्छे नंबर लेते हैं। तो उर्दू एग्जामिनर की जो नफ्सियात थी वो मैंने कल आपको बताई थी, कुछ चीजें और बताता हूँ, लिखिएगा। नंबर 1, इसका जो एहसास महरूमी है उर्दू एग्जामिनर का, इस एहसास महरूमी के साथ आपने प्ले करना। और वो प्ले कैसे होगा? वो पंजाबी वाले एग्जामिनर की तरह प्ले नहीं होगा। जैसे पंजाबी के पेपर में मैंने आपको कहा था कि आपने उर्दू को हिट करना है तो आपका पंजाबी का वो हो जाएगा। इसको प्ले करने के लिए आपने बताना है कि उर्दू जो है असल में यहाँ एक शेर लिखता हूँ, शेर है, बड़ी अरिस्टोक्रेसी है जुबान में, फकीरी में भी नवाबी का मजा देती है उर्दू। गुलजार का शेर है ये। गुलजार जो है वाइस चांसलर रहे हैं इसके अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के। बेसिकली ये सिख हैं, दीना में पैदा हुए थे गुलजार, दीना डिस्ट्रिक्ट जेलम में ये पैदा हुए हैं। उर्दू में जो नसरी नज़में हैं उनमें इनका काम है, इन्होंने लिखी हैं, उनका ये शेर है। अब देखो, बड़ी अरिस्टोक्रेसी है ज़बान में, फकीरी में भी नवाबी का मजा देती है उर्दू। कैसे? यानी जब उर्दू बोलते हैं तो कहते हैं कि हम आपकी तरफ तशरीफ ला रहे हैं, कि हम आपकी तरफ आ रहे हैं। पंजाबी जैसे कहते हैं मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਐਮ ਕਮਿੰਗ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਤਕल्लुफात ਦੇ ਵਿੱਚ, लेकिन उर्दू ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ तकल्लुफात ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ठीक है। तो उर्दू जुबान ਦੇ ਵਿੱਚ जो ਤੁਸੀਂ लिखना है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆ ਜਨਾਬ। पंजाबी च लिहाज नहीं ਹੁੰਦਾ, एंड दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। लिहाज का ना होना, लिहाज का ना होना बड़ी खूबसूरत चीज़ है। लेकिन उर्दू ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ कहना है कि लिहाज होना चाहिए, ये ਤੁਹਾਡੀ तहजीब की निशानी है, तहजीब की निशानी है ये। इसी तरह से मसलन ये है, इनके अंदर एहसास तफाखर है। मसलन दाग कहता है नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो, कि आती है उर्दू या यही दाग एक जगह पे कहता है उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग। इसका दूसरा मिसरा अक्सर लोग गलत पढ़ते हैं, वो है जी हिंदुस्तान में धूम हमारी जबान की है। दूसरा शेर ये है। इसी तरह से एक शेर है, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं,
ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. شیراں دی تشریح دے وچ، شیروں کی تشریح کے اندر آپ لوگوں نے کسی طرح سے ان 4 شیروں میں سے کوئی 2 شیر فٹ کر کے آنے. تشریح کا مزہ یہ ہوتا ہے اس میں کریٹیوٹی ہوتی ہے. تشریح کا مزہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں کریٹیوٹی ہوتی ہے. when there is creativity تو کریٹیوٹی کی وجہ سے آپ بات کو کسی بھی جانب موڑ سکتے ہو، کسی بھی جانب موڑ سکتے ہو. مثلا آپ کو کوئی شعر مل گیا، وہاں پہ غالب کا شعر تھا، تھوڑا مشکل تھا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ غالب کی زبان شستہ اور عام لوگوں کے لیے نافہم قابل نافہم ہوتی ہے، اس طرح کوئی بھی لفظ یوز کر کے، استعمال کر کے. تو پھر اس کے اندر آپ کہہ دیں گے کہ جو نا اردو ہے جس کا نام یہ نہیں کھیلا داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے داغ کے بقول داغ. اس سے کیا ہو جائے گا، یہ جو 4 شعر ہے نا، یہ میں نے آپ کو جو بھی تھوڑی دیر پہلے ایک بڑی بلو دی بیلٹ حرکت بتائی ہے کہ ہم نے ایگزامینر کی محرومی کے ساتھ کھیلنا ہے، تو وہ ان 4 سے کھیلنا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں نمبر چاہیے، تو ہم اس کے لیے حرکت کرنے کو تیار ہیں. میں نے اسلامیات میں آپ کو بتایا تھا کہ جو CSS PMS اسپائرنٹ ہوتا ہے اس کا مذہب کیا ہوتا ہے، مقابلے کا امتحان، اور اس میں سے سب سے افضل وہ ہے جس کے نمبر اچھے ہیں. کوئی فرق نہیں ہے اس کے اندر. آپ یہ کہیں کہ جو ہے نا تقوی، پرہیزگاری، ایتھکس، مورالٹی، کوئی چیز نہیں. جس کے نمبر اچھے ہیں وہ سب سے افضل ہے. اور نمبر اچھے لینے کے لیے آپ کو یہ والی حرکتیں کرنی پڑتی ہیں جو میں نے آپ کو بتائی. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو جنرل سا اس کے شاعری کے اندر ہو گیا کہ کسی طریقے سے اردو زبان کے اوپر یہ 4 تو شعر میں نے بتا دیے ہیں. تو کوئی اور بھی اگر آپ کو اردو زبان سے متعلقہ شعر مل جائیں تو کوئی ایک آدھا شعر آپ نے اس میں ڈال کے آنا ہے، تاکہ جو ہے آپ کے کیا ہو جائے، باقی لوگوں سے تھوڑی سی وہ ہو جائے. اور اس کو کٹ والے مارکر کے ساتھ خوبصورت طریقے سے لکھنا ہے. یہ دیکھو جیسے میری رائٹنگ ہے، اچھی رائٹنگ یہ کنسیڈر ہوتی ہے. رائٹنگ پہ اپنے کام کریں. پین پکڑنے کا طریقہ اردو میں ڈفرینٹ ہوتا ہے. انگلش میں ہم یوں پین پکڑتے ہیں تو یوں لکھ رہے ہوتے ہیں. اردو میں ہم تھوڑا سا ترچھا پین پکڑتے ہیں تاکہ ہمارے لفظ بڑے آئیں اور خوبصورت آئیں. اردو کا جو قلم ہوتا ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ لوگوں نے اگر بچپن میں تختی لکھی ہے تو ہم لوگوں نے تو کچھ عرصہ لکھی تھی. اچھا جی، یہ ہو گیا آپ کا. اب آئیں شاعروں پہ. شاعر کون کون سے تیار کرنے ہیں؟ شاعر میں پہلے انلسٹ کر دیتا ہوں. پرانے شاعروں میں سے آپ نے میر درد دیکھنا ہے. نمبر 2 پہ آپ نے میر تقی میر دیکھنا. نمبر 3 پہ آپ نے مرزا نوشا اسد اللہ خان غالب. نمبر 4 پہ آپ نے دیکھنا ہے مومن خان مومن. نمبر 5 پہ آپ نے دیکھنا ہے نمبر 7 پہ آپ نے دیکھنا ہے نمبر 8 پہ آپ نے دیکھنا ہے فیض احمد فیض